اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل ہم نے اس آیت کا تاریخی پس منظر پڑھا تھا، اب ارشاد ربانی ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کو جو کہ نکلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں میں تھے موت سے بچنے کے لیے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے ان لوگوں کو غور نہیں کیا کہ ان لوگوں کے حال پر جو نکالے گئے اپنے گھروں سے یا نکل گئے اپنے گھروں سے جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور موت کی ڈر کی وجہ سے وہ نکل جاتے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنے ملکوں سے جب کفار اور مشرکین نے ان پہ غلبہ کر لیا، یعنی کہ ظلم و ستم عام کر دیا، بربریت عام کر دی ظلم و ستم کی، تو موت کے ڈر سے بھاگے اپنے ملک کو چھوڑ کے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر۔ فقال لهم اللہ موتا، پھر اللہ نے کہا مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے پہلے کہا ان سے مر جاؤ تو وہ مر گئے، پھر انہیں زندہ کر دیا کہ زندہ ہو جاؤ تو وہ زندہ ہو گئے۔ یہاں پر مرنا مرنا جو ہے وہ مانوی، روحانی یا اخلاقی ہو، مطلب کہ ایک قوم بے حس ہو جاتی ہے اور وہ کسی مردے سے کم نہیں ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ ان میں جذبہ و جوش پیدا کرتا ہے تو ان کا ضمیر زندہ ہو جاتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے اختیار سے بالا تر نہیں ہے اور وہ حقیقتاً سب کو مار بھی سکتا ہے، زندہ بھی کر سکتا ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا فضل کرتا ہے لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر نہیں کرتے، ناقدری کرتے ہیں اللہ کے احسانات کی۔ تاریخ بیان کرنا قرآن کا مقصد نہیں۔ سابقہ امت کا جو غزوہ بدر کا حال ہے بیان کرنے سے پہلے مسلمانوں سے گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ یہ تو ساری بات ان کی ہدایت کے لیے ہی ہے۔ کس کی؟ مسلمانوں کی ہدایت کے لیے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تحریک چلا رہے تھے وہ جس مراحل سے گزر رہی تھی اسی مراحل کی مناسبت سے سابقہ امت کا، یعنی کہ تاریخ کا جو بھی واقعہ تھے اسے لایا جا رہا ہے۔ سابقہ تاریخ سے بھی واقعات لائے جا رہے ہیں اور اس کی مناسبت سے جو بھی وقتی احکام ہیں وہ دیے جا رہے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور یقین رکھو اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں، جہاد کرنے اور نہ کرنے والوں کی باتیں سنتے ہیں اور ہر ایک کی نیت کو جانتے ہیں اور سب کو مناسب جزا دیں گے۔ آگے ارشاد ربانی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون شخص ہے ایسا جو قرض دے اللہ کو قرض اچھا پھر بڑھا دے اللہ اس کے ثواب کو کئی گنا۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ یہ جو انفاق کیا جاتا ہے وہ اللہ کے خالص دین کے لیے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے ذمے قرض ہے، دین میرا ہے، تم میرے دین کو غالب کرنا چاہتے ہو، میری حکومت قائم کرنا چاہتے ہو، تو تم جو کچھ بھی اس میں خرچ کرو گے وہ مجھ پر قرض ہے، یعنی کہ قرض حسنہ ہے، تو اللہ اس کے لیے بڑھاتا رہے گا اور دگنا تگنا کرتا رہے گا اس کو۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور وہی کشائش کرتا ہے۔
اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے کسی بھی چیز کو چھوٹا کرنا، کم کرنا، سکڑ دینا، بڑھا دینا، کشائش کر دینا، ہر چیز پروردگار عالم کے اختیار میں، وہ جس چیز کو چاہے گا بڑھائے گا یا کم کر دے گا، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو اس آیت میں بھی پروردگار عالم بتا رہے ہیں کہ تم کچھ بھی کر لو، کتنا ہی زندگی یہاں گزار لو، لیکن پھر اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ یہاں دیکھیں کہ دونوں چیزیں، جہاد بالنفس، اس کی آخری شکل ہے قتال یعنی کہ جنگ، پھر دوسرا ہے جہاد بالمال، اس کے لیے پہلے لفظ آ رہا تھا انفاق، اب قرض حسنہ یعنی کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، یہ الفاظ آ رہا ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے جس کی ابھی ہم نے 3 آیتوں کا ترجمہ، تفسیر و خلاصہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔